بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ وہ ایک سرد اور سنسان رات تھی جب احمد اس جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس سناٹے میں جب اچانک کسی مینڈک کے ٹرانے یا الو کی آواز آتی تو احمد کا دل حلق تک آ جاتا۔ سوکھے پتوں کی چرچراہٹ ماحول کو اور بھی بھیانک بنا رہی تھی۔ پیڑوں پر سے چھن چھن کر آنے والی پورے چاند کی روشنی میں چمکتی ہوئی مینڈکوں کی آنکھیں بہت ہی خوفناک دکھتی تھیں۔ احمد بہت خوفزدہ تھا اور چاہتا تھا کہ جلد از جلد ہی گاؤں پہنچ جائے، مگر کاندھے پہ لکڑیاں اور کلہاڑی اس کی رفتار بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ اس سرد رات میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں اور پیاس سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ احمد اپنی رفتار میں کمی نہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک دور سے اسے کچھ روشنی دکھائی دی۔ یہ کیسی روشنی ہے اتنے ویران جنگل میں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ چلو چل کے دیکھتا ہوں، شاید مجھے گاؤں کا راستہ مل جائے۔ احمد ڈرتے اور لڑکھڑاتے ہوئے اس روشنی کی طرف بڑھا۔ جیسے تیسے وہ اس روشنی کے قریب پہنچا، اس نے دیکھا وہ ایک جھونپڑی نما مگر پکا مکان تھا جس کی کھڑکی میں سے روشنی آ رہی تھی۔ احمد سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے سردی زیادہ لگ رہی تھی یا کہ ڈر۔ کپ کپاتے ہوئے وہ اس مکان کی طرف بڑھا، لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2-3 بار دستک دینے پر اندر سے ایک لڑکی کی آواز آئی۔ کون ہے؟ جی مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، احمد نے جواب دیا، اور پھر کھڑکی میں سے ایک خوبصورت لڑکی نے اندر جھانکا۔ لڑکی نے دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ اس نے احمد کو دیکھا اور اندر آنے کی اجازت دے دی۔ گھر کے اندر جاتے ہی احمد کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مکان میں ہر چیز سلیقے سے رکھی گئی تھی۔ باہر سے کوئی بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ لڑکی نے احمد کو پانی دیا اور کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ کھانا کھاتے وقت احمد نے بغور لڑکی کو دیکھا، وہ ہر انداز سے خوبصورت تھی۔ کہاں سے آئے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ جی پاس والے گاؤں میں رہتا ہوں اور اس جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آتا ہوں، احمد نے کھانا کھاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ جی لگتا تو ہے، مگر آج کام میں دیر زیادہ ہو گئی، ورنہ میں شام سے پہلے ہی چلا جاتا ہوں، احمد نے پانی پیتے ہوئے جواب دیا۔ گھر کافی گرم تھا، شاید اس وجہ سے یا پھر احمد کا پیٹ بھرنے کی وجہ سے اسے نیند آ گئی، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ صبح ہوئی تو احمد نے خود کو گاؤں کی دہلیز پر پایا، ساتھ ہی اس کا گٹھڑ اور کلہاڑا تھا۔ رات کو کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ خیر اس نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ مضبوط جسم کا مالک 20 سالہ خوبصورت نوجوان تھا، اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کرتا تھا، جو پیسے ملتے اس میں سے ضرورت کے پیسے نکال کر باقی بچا کر رکھ دیتا۔ احمد روز ایک مخصوص وزن کے حساب سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا۔ اس دن بھی وہ لکڑیاں کاٹ کر بیچنے کو پہنچا تو دکاندار بولا، کیوں لڑکے، آج تو دوگنی لکڑیاں کاٹی ہیں، خیر تو ہے؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، احمد نے جواب دیا اور دل میں سوچا، میں نے تو اتنے وزن کی لکڑیاں کاٹی تھیں جتنی میں روز کاٹتا ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے پیسے لیے اور حیرت اور خوشی کے عالم میں گھر کو لوٹا۔ گھر پہنچا تو اس کی حیرت مزید بڑھ گئی، کیونکہ گھر کا سب سامان سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ نہانے کا پانی اور تولیہ بھی طریقے سے اپنی جگہ پر تھا۔ احمد تھوڑا گھبرا گیا، خیر نہا کر غسل خانے سے نکلا تو گرما گرم کھانا میز پہ سجا ہوا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کھانا کھایا اور اندھیرا کیے بغیر ہی سو گیا۔ یہ کوئی آدھی رات کا وقت تھا۔ اس نے کروٹ بدلی تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے ساتھ سو رہا ہو۔ اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا، اسے ایک گلابی سا سایہ دکھائی دیا۔ تھکن اور نیند کی وجہ سے وہ کچھ اور نہ دیکھ پایا اور سو گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا، لکڑیوں کے دام زیادہ ملنا، گھر میں سب چیزیں سلیقے سے رکھی ہوئی ملنا۔ شروع میں تو وہ گھبرا گیا، مگر پھر جیسے ان چیزوں کا عادی ہو گیا۔
اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے کسی سے اس بارے میں مشورہ نہیں کیا کہ آخر یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ پھر سوچنے لگا کہیں ان باتوں کے پیچھے کوئی نقصان نہ چھپا ہو، مجھے کسی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ایک دن احمد معمول کے مطابق لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو پاس سے ہی اسے پائل چھنچھنانے اور ہنسنے کی آواز آئی۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو کچھ ہی دور گلابی کپڑوں میں ایک لڑکی دکھائی دی۔ احمد نے اسے بلایا۔ اس نے وہیں سے نفی میں سر ہلا دیا۔ احمد نے کلہاڑی وہیں رکھی اور اس کے پیچھے بھاگا، وہ بھی توڑی۔ کچھ ہی دیر میں احمد نے اسے دھر لیا۔ احمد کو ایسے لگا جیسے لڑکی نے خود کو اسے سونپ دیا ہو۔ کون ہو تم اور کیوں مجھے دیکھ کے ہنس رہی ہو؟ لڑکی نے پھولی ہوئی سانس پر قابو پاتے ہوئے احمد کو بتایا وہ پاس ہی کے گاؤں میں رہتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے۔ احمد یہ سن کر زور سے ہنسا۔ تم مجھے جانتی نہیں اور ایسے ہی محبت کر بیٹھی؟ شاید تم مجھے جانتے ہو، لڑکی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں نے تمہیں بہت پہلے دیکھا تھا اور دیکھتے ہی اپنا دل ہار گئی۔ تب سے میں روز اس جنگل میں آتی ہوں اور چپکے چپکے تمہیں دیکھتی ہوں۔ میرا نام سلمیٰ ہے، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، تو تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ سلمیٰ نے پھر بتایا وہ جنگل سے پھول توڑتی ہے اور انہیں بیچ کر اپنا گزارا کرتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ کیا میں اپنی محبت کے جواب میں تمہاری محبت پا سکوں گی؟ احمد نے اس خوبصورت لڑکی پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ سنتے ہی سلمیٰ جیسے ہرنی کی طرح دوڑتی ہوئی چلی گئی اور احمد اسے آوازیں دیتا رہ گیا اور آخر اس نے احمد کا دل جیت ہی لیا۔ احمد اور سلمیٰ روز ملتے اور گھنٹوں بیٹھ کے راز و نیاز کی باتیں کرتے۔ ایک دن احمد نے کہا آج میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ سلمیٰ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائی اور کہا تم رکو، میں آتی ہوں، اور آن کی آن بھاگتی ہوئی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں سلمیٰ آئی اور کہا ہاں اب چلتے ہیں۔ پھر دونوں احمد کے گھر کی طرف چل دیے۔ یہ اپنا محل ہے، یہ ہے اپنا محل۔ احمد گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ گھر اسی طرح سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ واقعی یہ تو بہت اچھا ہے، سلمیٰ نے کہا۔ جب تم اس گھر میں دلہن بن کر آؤ گی تو اسے 4 چاند لگ جائیں گے۔ پھر وہ اس سے محبت بھری باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد احمد اٹھا اور جس پیٹی میں اس نے پیسے جمع کیے تھے اس سے سب رقم نکال کر سلمیٰ کو دی۔ یہ کیا ہے؟ سلمیٰ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس رکھو، تمہارے کام آئیں گے، احمد بولا۔ اندھیرا ہونے سے پہلے احمد نے اسے روانہ کر دیا اور گاؤں کی دہلیز تک چھوڑ آیا۔ گھر آ کر اس نے دیکھا تو پیٹی اسے پہلے سے بھی زیادہ وزنی لگی۔ جب کھول کر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ پیٹی پیسوں سے بھری ہوئی تھی اور ساتھ میں کچھ جواہرات بھی تھے۔ احمد بہت خوش ہوا، سمجھ گیا کہ اس کے نادیدہ دوست کا کام ہے۔ دن گزرتے گئے، احمد بھرپور محنت کرتا رہا۔ ایک رات جب احمد گھر آیا، اس کا گھر گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہکا ہوا تھا اور میز پر اس کے لیے ایک نیا جوڑا رکھا تھا۔ خیر اس نے اسے پہنا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اس رات اسے معمول سے زیادہ سکون ملا۔ صبح اٹھا تو پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اس دن کام پر نہیں گیا۔ اس دن وہ سوچنے لگا کہ اللہ کے حکم سے اب اس کے پاس اتنی جمع پونجی ہو گئی ہے کہ شہر جا کر کام کرے۔ اس نے سوچا سلمیٰ کو آگاہ کر دوں۔ یہ سوچ کر وہ جنگل کی طرف جانے کا اشارہ کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے سلمیٰ تھی۔ ارے تم، میں تم سے ہی ملنے آ رہا تھا، پوچھو کہ نہیں کہ آج میں کام پر کیوں نہیں آیا؟ احمد نے سلمیٰ سے کہا مجھے پتا تھا کہ آج تم نہیں آؤ گے، اسی لیے تمہیں لینے خود آ گئی۔ ہاں اب بتاؤ کیوں ملنا چاہ رہے تھے مجھ سے؟ سلمیٰ نے احمد کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بات ایسی ہے کہ احمد کچھ جھجک رہا تھا۔ ارے کھل کر بتا دو نا۔ سلمیٰ، میں چاہ رہا تھا کہ شہر جا کر کام کروں، اس سے 2 پیسے زیادہ ملیں گے تو ہمیں ہی کام آئیں گے۔ سلمیٰ نے حیرت بھری نگاہوں سے احمد کو دیکھا۔ کیا جانا ضروری ہے؟ احمد نے اصرار میں سر ہلا دیا اور پھر ضروری تیاریوں کے بعد احمد شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ شہر آ کر احمد نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا۔ حیرت انگیز طور پر یہاں بھی اس کا نادیدہ دوست اس کے ساتھ ہی تھا، جو اس کے گھر کی دیکھ بھال ویسے ہی کرتا جیسے گاؤں میں ہوتی تھی۔
وہ کام کی تلاش میں روز مارا مارا پھرتا تھا، مگر اسے کوئی ڈھنگ کا کام نہ ملا۔ ایک رات وہ گھر آیا اور ایسے ہی بولا، اے میرے دوست، تم نے میری بہت مدد کی ہے، کیا ایک اچھے کام کا بندوبست نہیں کر سکتے؟ اور پھر اگلے ہی دن اسے اپنے مطلب کی نوکری مل گئی۔ وہ بہت خوش ہوا اور اپنی اس خوشی کو سلمیٰ کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا، مگر وہ اس سے بہت دور تھی۔ اس رات خواب میں اسے سلمیٰ نظر آئی، جو اسے کام ملنے کی مبارکباد دے رہی تھی۔ صبح اٹھ کر وہ خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ ایک لکڑ گھر تھا جہاں اسے نوکری ملی تھی۔ اس لکڑ گھر میں روز ٹنوں کے حساب سے لکڑیاں آتی تھیں۔ اس کا کام ان لکڑیوں کا حساب کرنا تھا۔ لکڑیوں کی اچھی پہچان ہونے کی وجہ سے وہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ سیٹھ بھی اس کے کام سے بہت خوش تھا۔ پھر دن گزرتے گئے اور احمد ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ سیٹھ کو احمد دل ہی دل میں بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ مریم سے اس کی شادی کر دی جائے۔ اس نے اس خیال کو احمد کے سامنے رکھا۔ احمد ان کی بہت عزت کرتا تھا، اس لیے منع نہ کر سکا۔ یوں چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کے مترادف ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کر کے وہ دونوں جیسے ہی احمد کے گھر میں داخل ہوئے، احمد تو چلا گیا، مگر جیسے ہی مریم نے قدم بڑھایا تو لگا کہ اس کے قدم جم گئے ہیں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ گھر میں داخل نہ ہو سکی۔ احمد نے آیت الکرسی کا ورد کیا تو ایک جھٹکے سے مریم گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد ایک اور حیرت انگیز منظر احمد کا منتظر تھا۔ سیج پہ سجے ہوئے پھول زمین پر بکھرے تھے اور گھر کا سامان بھی سلیقے میں نہیں تھا۔ مریم یہ سب دیکھ کر گھبرا گئی، مگر احمد نے اسے دلاسا دیا۔ اس رات کسی نادیدہ ہستی نے انہیں بہت پریشان کیا۔ اب روز کسی نہ کسی طریقے سے کوئی انہیں تنگ کرنے لگا۔ کبھی دودھ پھٹ جاتا، کبھی کپڑوں میں سوراخ ہو جاتا، کبھی سالن میں لال بیگ آ جاتا۔ ان سب باتوں سے احمد اپنے کام پر توجہ نہ دے پاتا۔ ایک دن اچانک مریم کی طبیعت بگڑ گئی اور آن کی آن وہ گزر گئی۔ احمد نیم پاگل سا ہوتا جا رہا تھا۔ آئے دن کام سے غیر حاضر رہنے لگا۔ کام میں صحیح توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے سیٹھ نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ اب اس کے پاس گاؤں جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اگلے دن اس نے اپنے گاؤں کی بس پکڑی۔ ابھی وہ اسٹاپ پر ہی کھڑا تھا کہ ایک بچہ باہر کھڑا دکھائی دیا، جو ایک نظر اسے دیکھ رہا تھا۔ خیر احمد نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ بس روانہ ہوئی اور اگلے اسٹاپ پر رکی۔ احمد نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو حیرت انگیز طور پر اسے وہی بچہ نظر آیا، اور پھر وہ احمد کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ پھر تو جب تک بس اس کے گاؤں تک نہ پہنچی، ہر اسٹاپ پر اسے یہ بچہ نظر آیا۔ خیر جیسے تیسے وہ گاؤں پہنچا۔ اسے حیرت ہوئی کہ گھر ویسے ہی سلیقے سے سجا ہوا تھا، صاف ستھرا۔ گھر پہنچا تو اسے سلمیٰ کا خیال آیا۔ کچھ دیر آرام کر کے جنگل جا کر پتہ کرے گا، یہ سوچتے ہی وہ سستانے کے لیے لیٹ گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا تو جنگل کے لیے روانہ ہو گیا۔ مگر جیسے ہی وہ دروازے پر گیا، سلمیٰ اسے وہیں پر نظر آئی۔ جیسے ہی وہ گھر آئی، اس کے پیچھے وہی بچہ آیا جو احمد کو اسٹاپ پر نظر آیا تھا۔ کیسے ہو؟ سلمیٰ نے سوال کیا۔ وہ بچہ کون ہے؟ احمد نے سوال پہ سوال کیا۔ سلمیٰ کچھ نہ بولی۔ احمد، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، بولو۔ تم نے ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیوں کی؟ بیوی، دوسری شادی؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ کیا تمہیں میری باتوں پہ بھروسہ ہے؟ سلمیٰ نے پوچھا۔ ہاں ہے، مگر تم کھل کے بتاؤ بات کیا ہے؟ احمد، اگر میں تم سے کہوں کہ جس نے تم سے محبت کی وہ اس دنیا کی نہیں ہے تو کیا تم مانو گے؟ اگر میں کہوں کہ میں ایک جن زادی ہوں تو کیا تم یقین کرو گے؟ احمد کی آنکھیں تو حیرت سے پھیل گئیں۔ اب میں جو تم سے کہہ رہی ہوں اسے دھیان سے سنو۔ میں نے تمہیں سب سے پہلے ایک سرد رات کو جنگل میں بچایا تھا، وہیں تم پر عاشق ہو گئی، تمہاری یادداشت کو بھی مٹا دیا، کیونکہ میں تم سے ایسے نہیں ملنا چاہتی تھی۔ وہ میں ہی تھی جس نے تمہارے گھر کو سجایا، تمہاری پیسوں کی مشکل کو حل کیا۔ تمہیں یاد ہوگا ایک رات تمہارے گھر میں گلابوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس رات میں نے تم سے شادی رچائی تھی، وہ ہماری شادی کی رات تھی۔ پھر تم شہر میں گئے، وہاں بھی تمہارے ساتھ تھی۔ میں نے ہر قدم پر تمہارا ساتھ دیا، مگر جب تم نے مریم سے شادی کی تو میں برداشت نہ کر سکی اور میں اسے ختم کر کے واپس تمہیں اپنے پاس لے آئی۔ اور اب رہا تمہارے سوال کا جواب، تو یہ لڑکا ہمارا ہی بیٹا ہے،
تم صرف میرے ہو اور کسی کے نہیں ہو سکتے۔ یہ بات یاد رکھنا، لڑکی چاہے انسان ہو یا پھر جن ذاتی ہو، وہ سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تمہارے لیے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر سلمیٰ نے احمد کا اور بچے کا ہاتھ تھاما اور ایک گلابی روشنی ہوئی۔ کچھ دیر بعد اس گھر میں سامان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔